الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے تسلسل سے ہم قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے کلام کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایک پروگرام میں ہم نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے تعلق سے پہلے حق یعنی قرآن حکیم پر ایمان رکھنا اس حوالے سے بات کی تھی، اور اس ایمان کے دو درجات پر ہم نے کلام کیا، زبان سے اقرار بھی ضروری اور دل سے تصدیق بھی ضروری۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی قرآن حکیم کے دوسرے حق پر ہم کلام کریں گے، اور وہ ہے قرآن حکیم کی باقاعدہ تلاوت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو وجود عطا فرمایا، لیکن نرا حیوان نہیں بنایا۔ انسان کے اس وجود میں، اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے روح میں سے بھی کچھ پھونکا ہے۔ جسم کے اپنے تقاضے ہیں اور روح کے اپنے تقاضے ہیں۔ اس جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اور اس کی غذا عام طور پر مٹی ہی سے آ رہی ہے۔ مٹی سے بنا ہوا جسم، اس کی غذا کی ضروریات مٹی ہی سے پوری ہو رہی ہیں۔ پھل کھا رہے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں، اینڈ سو آن۔ اسی طرح کا جانوروں کا گوشت ہے اور جانوروں کا دودھ استعمال کر ان کی غذا بھی مٹی سے آ رہی ہے، لیکن روح کی غذا وہ مٹی سے نہیں آئے گی، اور روح کی غذا موسیقی بھی نہیں۔ گھسا پھیڑا پرانا جملہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو گندگی ہی میں لطف آ گیا، وہ گندگی ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مشہور ایک حکایت ہے، سمجھانے کا ایک فن اللہ نے بزرگوں کو عطا فرمایا، تو سمجھایا گیا کہ ایک شخص تھا جو کہ صفائی ستھرائی کا کام کرتا تھا، ہم لوگ اسے جمع دار کہہ دیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ایسی جگہ گیا جہاں خوشبو کی مارکیٹ تھی۔ جب وہ مارکیٹ کے اندر داخل ہو گیا تو ایک دم سے بے ہوش ہو کے گر گیا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، آخر کیا ہو گیا؟ کوئی مارے پیٹے لیکن وہ جاگ کر نہ دے۔ ایک اور شخص وہاں سے گزرا، وہ بھی صفائی ستھرائی کرنے والا تھا، وہ سمجھ گیا، اس سے کہا ہٹو میاں ہٹو، اس کا مسئلہ مرگی کے دورے کا نہیں ہے۔ اس سے کچھ کچرا اور گندگی اٹھائی، اس کی ناک پر جا کے رکھ دی، اس کو ہوش آ گیا، اور وہ دونوں چلتے بنے۔ گاربیج میں ہی آگے پیچھے ہو رہے تھے، تو جب گاربیج کے برعکس کوئی چیز آ گئی تو بے ہوش ہو گئے، اور جب گاربیج سنگوایا گیا تو ہوش میں آ گئے۔ ایسے معاملے بہت سارے لوگوں کا ہو چکا ہے۔ ان کو گاربیج بھی لطف آ رہا ہے، گندگی میں لطف آ رہا ہے، گندگی سب کچھ لگ رہی ہے، اسی میں اٹریکشن نظر آ رہی ہے، اسی میں ساری توجہ کا معاملہ، اوریجنل سنا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، جو اس اوریجنل یعنی قرآن حکیم سے جڑ جائے، اس کو باقی چیزیں گاربیج اور گندگی ہی محسوس ہوں گی۔ بھائی روح بڑی پاکیزہ شے ہے، یہ گندگی کی چیزیں اس کی غذا نہیں ہو سکتی۔ روح من امر ربی، قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، رب کے حکم سے ہے، اس روح کی غذا بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوئے کلام قرآن حکیم سے پوری ہوگی۔ اور بڑا خوبصورت تجزیہ ایک اور انداز سے ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر روح کو پھونکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کے لیے روح کا لفظ قرآن میں استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے لانے والا کلام، یعنی لانے والے کون؟ جبریل امین علیہ السلام، ان کو بھی روح الامین قرار دیا، اور سبحان اللہ روح محمدی نے قبول کیا اسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آنے والا جو کلام ہے، سبحان اللہ، کلام اس کو بھی، قرآن اس کو بھی روح قرار دیتا ہے، انسانی روح، روح الامین، اور آنے والے کلام کو بھی سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں بھی روح کہا گیا قرآن حکیم کو، وحی کو۔ تو نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے، روح سنائے۔ اللہ اکبر۔ روح محمدی نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم، روح الامین سے لیا، اللہ اکبر۔ روح قرآن، قرآن حکیم کو لیا۔ آج میری اور آپ کی روح کی غذا بھی اس قرآن حکیم سے پوری ہوگی۔ ایک اور انداز سے محسوس کیجئے، ہمارا جسم، اس کو ہم کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم 3 مرتبہ کھلاتے پلاتے ہیں۔ مجھے اکثر لوگوں سے اختلاف ہے، یہ جو ہم چائے کے ساتھ اوائی لے رہے ہوتے ہیں، اور کھانے کے بعد آؤٹنگ کے نام پر جوس اور ہلکا پھلکا کوئی برگر وغیرہ بھی لے لیا کرتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے نا، ایسے تو 6 8 10 مرتبہ ہم اپنے جسم کو غذا دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جسم ضروری ہے، مگر اس سے زیادہ اہم روح ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی روح نکال لی گئی نا، اس کی ڈیڈ باڈی کو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سر بھی، کیا ہوا؟ نہ جی، روح نکل گئی، اس کو مسلمان ہے نا، الحمدللہ، کفن پہناؤ، بلکہ غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ پڑھاؤ اور دفن کرو۔ ایسے ہی ہے نا، ایک صاحب آتے ہیں، دوسرے صاحب آتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسٹر ایکس آ گئے، مسٹر وائی آ گئے۔ مسٹر ایکس کا انتقال ہو گیا، ان کی میت آتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ مسٹر ایکس آ گئے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں مسٹر ایکس کی میت آ گئی، مسٹر وائی کی ڈیڈ باڈی آ گئی۔ تو مسٹر ایکس کہاں گئے؟ مسٹر وائی کہاں گئے؟ یہ اصل بینگ جو ہمارا ہے، اصل وجود جو ہمارا ہے، وہ تو روح ہے۔ تو بھائی جسم کو 8 10 مرتبہ کھلا پلا رہے ہیں اور توانا کر رہے ہیں،
تو روح زیادہ اہم ہے، اس روح کی غذا کا فراہم کیا جانا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ملتا ہے تلاوت پر؟ اللہ اکبر، اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر عظمت کی بات کیا کہ میں اس کے کلام کا پڑھنے والا بن جاؤں۔ جی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، قرآن حکیم کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الف ایک حرف ہے، اور لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، یہ 3 حروف ہو گئے۔ ایک ایک کر کے 3 حروف کی اگر کسی نے تلاوت کی تو 10 10 10 30 نیکیاں ہو گئیں۔ یہ اتنا پیارا کلام ہے، بغیر سمجھے بھی کوئی تلاوت کرے، جی بغیر سمجھے بھی کوئی تلاوت کرے تو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک تلاوت تو اللہ نے فرض قرار دے دی، پتہ ہے نا آپ کو کون سی؟ نمازوں کے اندر فجر کی نماز فرض ہے، ظہر عصر مغرب عشاء فرض ہے، اور ان نمازوں میں فرض رکعتیں، اس کے ساتھ جب آپ سنتیں بھی ادا کرتے اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نیت باندھ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، اب تو قرات کرنا فرض ہے۔ تو ایک تو اللہ نے بیسکلی ہمارے لیے ایک کرائٹیریا سیٹ کر ہی دیا، بلکہ ایک منیمم ٹارگٹ سیٹ کر ہی دیا، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں قرآن کی تلاوت کرنی۔ اور نمبر 2، نمازوں کے علاوہ بھی قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ آداب کی طرف میں اشارہ کروں۔ کچھ ظاہر کے آداب ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ بندہ باوضو بیٹھے، ادب سے بیٹھے، اچھا ہے جب موقع ہو تو قبلہ رخ بھی ہو جائے، جی، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تعوذ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تسمیہ، قرآن حکیم کی تلاوت کا آغاز کیا جائے۔ یہ کچھ ظاہر کے آداب ہیں۔ کچھ باطن کے آداب ہیں۔ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ کسی ہما شما کی کتاب نہیں ہے، کسی ایکس وائی زی کا کلام نہیں ہے، بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ اکبر۔ تو اس کی عظمت بھی دل میں ہو، اس کے کلام کی عظمت بھی دل میں ہو۔ پھر کیا ہے؟ کتاب ہدایت، تو ہدایت کی طلب و تڑپ بھی دل میں ہو، جی۔ یہ باطن کے آداب اس قرآن حکیم کے تعلق سے۔ پھر ایک بہت بڑا تقاضا ہے تجوید کا درست کیا جانا، جی۔ اگر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے مخارج صحیح نہ ہوں، یعنی حروف صحیح طرح ادا نہ ہوں، صحیح تلفظ اور ایکسنٹ کے ساتھ اگر قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کی جا رہی، یا کچھ غلطیاں ہو جائیں، زبر زیر پیش کی غلطی ہو گئی، حرف بدل گیا، کہیں مد تھا کھینچنا تھا نہیں کھینچا، کہیں نہیں کھینچنا تھا اور مد کی طرح کھینچ دیا، یہ 4 موٹی موٹی غلطیاں ہیں۔ حرکات کی تبدیلی کا ہو جانا، حرف کا بدل جانا، مد کھینچنا تھا نہیں کھینچا، اور کہیں نہیں کھینچنا تھا مد کی طرح کھینچ دیا، یہ 4 بڑی بڑی غلطیاں، جس سے کئی مقامات پر مفاہیم بدل جاتے ہیں۔ بہتر ہے کسی کو سنا کر، صاحب علم کو، اچھے ہم سے پڑھنے والے قاری ہوں، خواتین تو کسی عالمہ کو، قاریہ کو سنا کر اپنی تلاوت کو چیک کروا لیں، اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہے تو اس کو درست کرنا فرض ہے ہم پر۔ قرآن صحیح طرح پڑھنا آتا ہو، یہ سیکھنا کہ کم سے کم بڑی اور حرام غلطیاں نہ ہوں، یہ سیکھنا فرض ہے ہمارے ذمے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ہے ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے قرآن کو پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر، تأثر لیتے ہوئے، اللہ اکبر، اثر لیتے ہوئے، اللہ اکبر۔ ایک تقاضا ہے باقاعدہ قرآن کی تلاوت کرنا، جیسے غذا مستقل جسم کو بار بار مل رہی ہے، اس سے بڑھ کر روح کی غذا کا اہتمام بار بار کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ اور ایک اور بات عرض کروں، پھر اگلی نشست میں ایک اور بات کریں گے۔ تلاوت کے بارے میں قرآن نے یہ بھی کہا، سورہ البقرہ آیت نمبر 121 میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی مطلق ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ حق یتلونہ حق تلاوتی، حق تلاوت میں سارے آداب شامل ہیں، ظاہر کے، باطن کے، تجوید کا معاملہ، ترتیل سے پڑھنا، بار بار پڑھنا، اور آخری بات، اصل تلاوت کیا ہے؟ قرآن کے پیچھے پیچھے آنا، جی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، پڑھتے ہیں نا سورۃ الشمس میں، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم چاند کی، اذا تلاها، یہ بھی تلاوت کے لفظ سے بنا، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ تو قرآن کی مطلوب تلاوت بالآخر کیا ہے؟ اس کے پیچھے پیچھے آنا۔ پیچھے پیچھے کب آئیں گے؟ جب پتہ دو قرآن کیا چاہتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔ کیوں؟ اگلے ایپیسوڈ پہ ہم قرآن حکیم کے تیسرے حق پر بات کریں گے، یعنی قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آج ہم نے تلاوت کے کچھ آداب کے تعلق سے اور اہمیت کے تعلق سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو باقاعدہ
اہتمام سے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ قرآن مجید کے مزید حقوق یعنی اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، اس پر کلام کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com